محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر آپ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے کافروں کا، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے منہوں پہ اور ان کے پشتوں پہ، اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب، مزہ عذاب جلنے والے کا. اور یہ عذاب کیوں ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ یہی تم نے کما کے آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں ہے اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا. اسی طرح عادت تھی آل فرعون کی اور جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو بھی ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں اور سخت عذاب کرنے والے ہیں. اب ان آیات مبارکہ میں جبکہ آپ غزوہ بدر کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی تفصیل سے پڑھ چکے، اور غزوہ بدر کا انجام جو ہے وہ یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ستون جو تھے وہ بدر میں مارے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ایک تو عالم دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم سب جی رہے ہیں، اور ایک اس کے بعد عالم آخرت کی زندگی ہے، دراصل جو اصل زندگی. عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں کیا ہے؟ وہ عالم برزخ، اس کا نام ہے عالم برزخ. یہ دو چیزوں کے درمیان، تو جو دو چیزوں کے درمیان ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے.
جیسے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے وہاں بھی لفظ برزخ قرآن میں استعمال فرمایا کہ دیکھو دو دریا ملتے ہیں اور ان کے درمیان میں اللہ نے ایک حاجز بنا دیا کہ ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے، لیکن درمیان میں اللہ نے کمال قدرت سے. اور دیکھیں وہاں بھی اللہ نے اسی کو برزخ کہا ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بات کو ذہن میں رکھیں کہ دو دریاؤں کو جو درمیان میں روکنے والی چیز ہے اسی کا نام برزخ. اور اسی طرح اللہ نے قرآن کی ایک تیسری آیت میں بھی فرمایا مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور پھر اور کیونکہ ورا جو ہے دونوں معنوں میں ہوتا ہے، آگے کے بھی اور پیچھے کے بھی، کہ برزخ ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا یا جن دوستوں نے نہیں دیکھا ہے وہ موقع ملے تو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو عام ہوتا ہے نا جی کہ جیسے مثلا دریائے چناب ہے، ستلج ہے، راوی ہے، سندھ ہے، اسی طرح اور بیاس ہے، تو ان کے پانی بھی جائیں نا تو الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی بالکل واضح نظر آئے گا آپ کو کہ یہ چناب کا پانی ہے اور یہ سندھ کا پانی. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کبھی ایسا ہے کہ وہاں دونوں دریاؤں کو ملا دیا ہے کہ دونوں دریا جو ہیں ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے. اور یہ برما کے اراکان کے علاقے میں بھی تقریباً ہے، اور اسی طرح کیپ ٹاؤن کے علاقے میں افریقہ میں بھی ایک جگہ ہے جس کو اس کا نام بھی مرج البحرین انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس جگہ کو بھی مرج البحرین کہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی دو ملتے ہیں دریا. اب اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ آدمی اس جہاز میں اس سفر میں آپ یعنی کشتی میں جہاز میں بوٹ میں اسی طرح وہاں سفر کریں تو بالکل آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، لیکن درمیان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ کون سی دیوار ہے جیسے روکا ہوا ہے. کشتیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اچھا آپ ادھر سے غوطہ لگائیں ادھر نکل جائیں، ادھر سے غوطہ لگائیں ادھر نکل جائیں، کوئی چیز روکنے والی بھی نہیں لگتی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ دونوں پانی نہیں ملتے. اس طرح بنگلہ دیش میں بھی ایک جگہ ہے. اچھا کبھی کبھی خدا کی شان دیکھو کہ ایک دریا میں سکون ہے، میٹھے دریا میں سکون ہے، اور جو کھاری دریا ہے سمندر کا اس میں طوفان ہے طغیانی ہے، تو وہ پانی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے باقاعدہ. یعنی جب اس پانی کا ریلا آئے گا تو میٹھے پانی پہ چڑھ جائے گا اور پھر واپس چلا جائے گا، پھر بھی یہ کڑوا نہیں ہوتا وہ میٹھا نہیں ہوتا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی کمال قدرت ہے. اسی طرح یاد رکھ لیں کہ جیسے یہ سب کچھ دریا سامنے ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو اللہ کے قرآن میں ہے اور جو چیزیں احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر ہمارا ایمان. عالم برزخ اور عالم آخرت چیز ایسی ہے کہ ما سوا اللہ رسول پہ ایمان لانے کے کوئی عقل سے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ جنت ہے، قرآن کہتا ہے جنت ہے، حضور نے فرمایا ہے بس آمنا. اب جس کو اللہ رسول پر ایمان نہ ہو اس کو لاکھ سمجھاؤ جنت ہے وہ کیسے سمجھے؟ اب اس کو لاکھ سمجھائیں آپ کہ جناب جنت ہے، وہ کہے گا جی کہاں ہے؟
کہے گا جی دیکھو اب دنیا اتنا ترقی کر گئی ہے، اپنے خلاؤں میں مراکز بنا لیے ہیں، پوری زمین کے ہم چکر کاٹ چکے ہیں، اور جناب ہم نے فلاں ستارہ فتح کر لیا ہے، فلاں ستاروں پہ ہم نے کمندے ڈال دی ہیں، اب چاند میں ہم نے تو باقاعدہ زمینیں بھی الاٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں، ہمیں تو جنت نہیں ملی۔ کہاں ہے؟ کیوں؟ عقل سے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے آپ، عقل نہ کس وہاں راہبری تب ہوگی جب ہمارا ایمان قرآن پہ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا، کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے جنت تیار کر دی ہے، اور جب اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں خود جنت میں داخل ہوا۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حضور نے بلال کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال ادھر آؤ بھائی، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو سمیت خشخشت کا امامی، تمہارے چلنے کی آواز جو ہے وہ مجھے آگے آ رہی، تم پہلے سے چل رہے تھے اندر۔ خادم مخدوم سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بادشاہ آتا ہے تو خادم ہی جا کے دروازہ کھولیں گے نا، پہلے تو اندر جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور تو کوئی عمل نہیں ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں جب بے وضو ہو جاتا ہوں نا تو فوراً وضو کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بغیر وضو کے نہیں رکھتا، اور دوسرا جو ہے میں نے یہ بھی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ جب میں وضو کروں گا تو 2 رکعت پڑھوں گا، اللہ کا شکر کروں گا کہ اللہ نے مجھے اس حدث سے اور بے وضو ہونے سے اور ان آفات سے بچا لیا، اور پھر مجھے وضو کر کے عبادت کی توفیق دی، تو میں 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح میرا آقا، میں اذان جب دیتا ہوں نا پھر بھی 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا یہی عمل ہے جس نے اللہ نے تمہیں وہاں پہنچا دیا۔ تو اب جس بندے کا خدا پر ایمان ہے، حضور پہ ایمان ہے، بلال کو مانتا ہے، اس کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں نا جنت سمجھنے کا، وہ کہے گا آمنا باللہ و رسولہ، خلاص۔ تو ٹھوکریں وہ کھاتے ہیں کہ نہ خدا پہ ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، نہ قرآن پہ ایمان ہے، محض ان کا رہبر جو ہے ان کا عقل ہے کہ جی یہ بات عقل میں آتی ہے اور یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اللہ کے بندے کس کی عقل؟ ایک بندے کی، عربی کی، اجمی کی، 10 بندوں کی عقل، 100 بندے کی عقل، کس کی عقل میں؟ اگر ہر آدمی کی عقل میں دین بن جائے تو جان پھر دین کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر عقل ہے کیا تمہاری؟ یعنی بڑے سے بڑا صحیح انسان بھی ہو، جتنے علم ساری دنیا کو دیے گئے کہ اللہ نے فرمایا ذرا سا علم دے گئے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اسی لیے لوگوں کو یاد رکھو، یہ عذاب قبر بھی سمجھ نہیں آتا اور انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جی کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، بندہ مر گیا بس مر گیا خلاص، اور دیکھو جی کوئی جل گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی بم میں اڑ گیا، کوئی ہوائی جہاز کے حادثے میں گرا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں گیس میں جل گئے، ان کے وجود تو ایسے یعنی بالکل فضا بن کے اڑ جاتے ہیں، بعض پانی ہو کے بہہ جاتے ہیں، کہاں ہے عذاب؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب کافر ہیں، لیکن ان کو اگر ہم نے تلاجے میں رکھ دیا ہے، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا ہے، 2 سال لاش رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، ٹھیک ٹھاک ہے، اور گرم علاقوں میں رکھ دیا ہے، 2 دن کے اندر بدبو ہو گئی، یہ جی کچھ نہیں۔ اس لیے کہ خدا پر بھی ایمان نہیں، قرآن پر بھی ایمان نہیں، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں۔ اور وہ مسئلہ ہے سارا عالم برزخ سے تعلق رکھنے والا، اور عالم برزخ جو ہے وہ گویا عالم غیب ہے، مغیبہ اس کا حصہ ہے، تو لہذا وہاں تک ہمارا تو عقل سے تو رسائی نہیں ہو سکتی الا اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب اس آیت مبارک میں اللہ نے وہ ایک نظارہ پیش فرمایا ہے کہ جب کافروں کا روح نکالا جاتا ہے تو کس حال میں نکالا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق. خطاب جو ہے بظاہر میرے مدنی پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولو ترى یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ اگر آپ کو دکھایا جائے اور آپ دیکھیں نا کہ جب کافروں کا روح قبض کرتے ہیں فرشتے تو کیسی اہانت سے قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں اور پیچھے سے بھی مارتے ہیں، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ عذاب تو ابھی ابتدا شروع ہو گئی ہے، چکھو عذاب آگے جہنم کا جلنے والا. ایمان سے کہیں کہ کافر ہمارے سامنے مر رہا ہو تو ہمیں تو نہیں نظر آئے گا کہ اس کو کوئی مار رہا ہے. اور کتنے کافر ہیں اسپتال کے کمروں میں آرام سے بیڈ پہ سوتے سوتے مر جاتے ہیں، بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ عالم ہی الگ ہے. اسی دنیا میں انسان کو بدن تو نظر آ رہا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی. بات کو سمجھیں. پھول تو نظر آ رہا ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح گندگی کا وجود تو نظر آ رہا ہے، بدبو بھی لگ رہی ہے لیکن بدبو نظر نہیں آتی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا ایسا کرتے ہیں ہوا لگتی ہے لیکن ہوا نظر نہیں آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ نے اس عالم کا بھی ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے، ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ وہاں جو کافر کو تکلیفیں ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی اور جو مومن کے لیے نعیم ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ دکھلا دیں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں سے جب گزر ہوا اور آپ نے خود فرما دیا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے دکھلا دیا، عذاب ہوتا بھی دیکھ لیا اور یہ بھی دکھلا دیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. فرمایا ایک بندہ تو ان میں ایسا ہے کہ جو غیبت کرتا تھا اور غیبت سے نہیں بچتا تھا، اس کی بات شروع بعد لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتی. اور ایک بندہ ایسا ہے جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا کہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، کپڑے پہ لگ گئے، بدن پہ لگ گئے، کہ کوئی خیال نہ کیا، اس کا دھویا نہ، پاک نہ کیا. یعنی اللہ نے پورا نقشہ کھول دیا، سزا بھی کھول دی اور جرم بھی بتلا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات نعیم بھی دکھلا دی کہ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی حنظلہ کو اللہ کے فرشتے جنت سے آگے غسل دے رہے ہیں. اللہ نے دکھلا دیا. حضور پاک نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جعفر جو ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو پر دیے ہیں، اڑتا ہوا جا رہا. اللہ تبارک و تعالی کبھی چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء علیہم السلام پر، اپنے اولیاء کرام پر، اپنے عباد صالحین پر کبھی کبھی قبر کے احوال کھول دیتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہیں کھولتے، کیونکہ وہ عالم غیب ہے. اللہ چاہے تو کھول دے، بتلا دے، نہ چاہے تو نہیں. لیکن ایک چیز کا نظر نہ آنے سے بندہ انکار کر دے، نعوذ باللہ، تو یہ تو پھر بہت بڑی جہالت ہے. پھر انکار کرنے کا معنی تو یہ ہوا حضور فرماتے ہیں عذاب ہوتا ہے، وہ کہے نہیں ہوتا، تو پھر تو حضور کا انکار ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، تو گویا اللہ کا بھی انکار ہو گیا. اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں کہ یہ اتفاق ہے سلف کا خلف کا، اور آیات قرآنی بھی اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور احادیث رسول تو لا تعداد.
سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب فرعون غرق ہوا تو اللہ وہی قرآن پاک میں اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو غرق کر دیا گیا اور اسی وقت داخل کر دیا گیا آگ، تو مانا عذاب برزخ تو شروع ہو گیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر حکم دیا جائے گا کہ اب فرعون اور اس کے ماننے والوں کو سب سے جہنم کے سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ تو وہاں بھی ثابت ہوا کہ واہ ہے درمیان میں کہ وہ عذاب الگ تھا اور یہ قیامت والا عذاب جو ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب آیت تکاثر اتری جس میں اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو بعض مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ دو دفعہ جو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، انہوں نے کہا ایک کا تعلق عالم دنیا سے ہے اور ایک کا تعلق عالم آخرت سے ہے، اور بعض علماء نے فرمایا یعنی ایک کا تعلق جو ہے وہ قبر سے ہے اور ایک کا تعلق عالم آخرت سے ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ایک آیت کا تعلق عند النزع، جب روح کھینچی جائے گی سوف تعلمون، اب جان لو گے، جو انکار کرتے ہو نا جب روح کھینچنے کا وقت آئے گا پتہ لگ جائے گا، اور ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر جان لو گے جب قبر میں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور اسی طرح اللہ فرماتی ہیں کہ جو میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرنے والے، اسلام کے اعلاء کے لیے جہاد کرنے والے، اگر وہ مر جائیں فرمایا خبردار ان کو مردہ نہ کہنا بل احیاء، زندہ ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ان کی حیات کو، چونکہ وہ عالم برزخ ہے، سمجھ کیسے سکیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، صرف زندہ نہیں بلکہ اپنے رب کے پاس وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن سے، احادیث رسول اللہ سے اور اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن، ہمیشہ یاد رکھیں، اور قرآن کے بعد پھر فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ رسول۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے بھی، فرمان رسول سے بھی، اقوال صحابہ سے بھی، اور اس کے بعد اقوال ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا اسی میں اتفاق ہے کہ جو اللہ کے قرآن حدیث میں حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، نہیں میں قبر بھی حق ہے، اللہ چاہتے ہیں تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، اور چاہے تو وہی جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتا ہے، ہمیں نظر نہ آئے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور کسی مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ آگے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اور بڑے اکرام و تکریم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان والی رب غیر غضبان، جس کو کہتی ہیں کہ اے روح نکلو، اب بڑی اچھی روح ہو، بڑے اچھے پنجرے میں تھی، اب اللہ کی رحمت کی طرف چلو، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں ہے، راضی ہے تجھ پہ،
اور پھر اس مومن کی روح کو اتنے اعزاز و اکرام سے اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں کہ ہر جگہ فرشتے استقبال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھئی کس کی روح ہے؟ جو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا فلاں مومن کی روح ہے۔ اسی طرح اگر کافر کی روح نکالنی ہو، اور اس کی تائید قرآن میں بھی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ، جو لوگ اپنے اللہ کو رب سمجھتے ہیں، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے قائل ہیں، عقیدہ توحید ہے، پھر اس پہ جم گئے اور اسی پہ موت آئی، دعا کرو اللہ ہمیں بھی توحید پہ موت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ مسلمانوں، وہ وقت بڑا سخت ہے، اس سے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور تیاری کیا ہے؟ اعمال صالحہ اور توبہ۔ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کے دروازے کھلے۔ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی ڈرو نہیں، کوئی غم نہ کرو، اور مبارک ہو تمہیں، جنت تیار ہے تمہارے لیے، اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا تمہارے ساتھ جنت کا تیار ہے، اور ہم تمہارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فکر نہ کرو، تم یہ غم نہ کرو، جنت میں تو وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب کافر کا روح کھینچتی ہے تو کہتے ہیں ہاں تیار ہو جا یا ایتھا الروح الخبیث فی الجسد الخبیث، گندی روح گندے بدن میں نکلو، اللہ تیرے اوپر ناراض۔ پھر اس کو ایسے نکالا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اتنی تکلیفوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھو کبھی کبھی بظاہر مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو دونوں تکلیفوں میں یاد رکھ لیں فرق ہوتا ہے، دونوں تکلیفوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تکلیف ہے سزا دینے کے لیے، اور ایک تکلیف ہے الٹا جزا دینے کے لیے کہ بندے کے مرتبے بلند ہو جائیں، تکلیف برداشت کرے، گناہ معاف ہو جائیں، مرتبہ اونچا ہو۔ ہے تو سزا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو اس یاد رکھیں کہ عذاب قبر، عذاب میں سوال جواب، اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بندے کو دفن کر لو تو اب اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ فرمایا الآن یسأل، اب وقت ہے، گھڑی ہے، پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ فاسألوا لہ التثبیت، ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے بھائی کو قبر میں ثابت قدم رکھنا، صحیح صحیح جواب دے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک الٹی آندھی چل پڑی ہے کہ جو دعا حدیث میں ثابت نہیں ہے اس پہ تو ہمارے لوگ اتنا لڑتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا، اور جنازے کے بعد دعا، اور جنازے کے بعد دعا، اور کبھی دو دعا، کبھی تین دعا، حالانکہ خالص بدعت ہے۔ اور جہاں دعا کا حکم ہے وہاں کوئی مانگتا ہی نہیں، پہلے تو جاتا ہی نہیں نا کوئی قبر تک، کون جائے؟ تو اگر کوئی چلا بھی گیا تو وہی جائے گا جو رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی تعلق والا ہے، کہ کل کو برادری گلانے دے میاں مر گیا تو آیا ہی نہیں، وہ بھی ثواب کے لیے نہیں جا رہا ہوتا۔ کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بابا رشتہ دار ہیں، مر گیا ہے، میں نہ گیا، پھر میں مروں گا تو وہ بھی تو نہیں آئیں گے نا، چلو کوئی چار پائی اٹھانے کا سبب تو کر لو، ہم ان کی اٹھا لیں، کوئی ہماری بھی اٹھانے آ جائے گا۔ تو اس لیے اب ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ کب سنت کے مطابق دعا کرنی ہے اور کب نہیں کرنی، جو وقت کے مولوی صاحبان نے پڑھا دیا ہے اسی پہ چل رہے ہیں بیچارے۔
جنازہ پڑھ لیں گے، حالانکہ جنازے میں وہ دعا پڑھ چکے ہیں جو دعا حضور پاک نے سکھلائی ہے، جامع دعا، کامل دعا، عظیم دعا، ایسے الفاظ اور ایسی دعا جو کوئی مولوی یا کوئی بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو سکھلا دی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دعا پہ اعتبار ہی نہیں۔ جنازہ ہو گیا، اور جی دعا مانگو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو، جو جنازے کے بعد دعا مانگے وہ ہے اہل سنت، یعنی جو بدعت کرے وہ سنت، اور جو نہ مانگے وہ ہے وہابی۔ کہتے ہیں دیکھا نا جی، وہ ہم نے پہلے کہا تھا وہابی ہے، دعا شعا نہیں مانگیں گے، وہ مانگتے ہی نہیں جی دعا۔ ان کے ہاں نہ درود ہے، نہ دعا ہے، نہ ان کے ہاں فاتحہ ہے، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں، بس مر گیا بندہ گیا۔ نہیں، جو بدعت کر رہا ہے وہ تو بن گیا اہل سنت، اور جو غریب سنت میں چل رہا ہے کہتے ہیں نہیں وہابی۔ اور ایک ہم ہیں جناب ماشاءاللہ، تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قبر بھی حق ہے، سوال جواب بھی حق ہے، وہاں فرشتوں کا آنا بھی حق ہے۔ اب عقل ہی لڑاتے رہو گے جی قبر تو ہم نے بڑی پکی بنائی تھی، ٹھیک ٹھاک، اوپر سنگ مرمر لگا دیا تھا، فرشتے کہاں سے گزرے؟ جناب ہم نے تو ایسی قبر بنائی ہے نا پیر کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اندر پہلے تابوت شریف ہے، اور وہ بھی تابوت شریف جو ہے ایئر ٹائٹ ہے، ہوا بھی نہیں جا سکتی، تو فرشتہ کدھر سے جائے گا؟ اللہ و انا الیہ۔ ایمان سے کہیں کہ بندہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، اپنی والدہ کے رحم میں ہوتا ہے، 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے، وہاں جب فرشتہ جاتا ہے تو تمہیں نظر آتا ہے؟ اتنے بڑے پہرے کے بعد، اتنے بڑے پردے کے بعد، اتنی بڑی حفاظت کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں بھی ڈپٹی لگا دیتے ہیں کہ لکھو اس کا رزق کتنا ہے، اجل کیا ہے، شقی ہے، سعید ہے، ساری تفصیل وہی ہوں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے اور بی بی مریم کو دور سے کھڑے ہو گئے، پھونکی مار دی نہیں بس، اور وہ پھونک ان کے منہ سے گئی اور جناب وہ حمل ٹھہر گیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کی قدرتوں کے ساتھ اپنے عقل کو تو نہ لڑایا کرو نا۔ یہ جو عقل شریف تم خدا کے خلاف استعمال کرے، اسی عقل کو بنایا کس نے ہے؟ کسی منڈی سے لے آئے ہو، بکتا پڑا تھا، ایئر کنڈیشن کی دکانوں سے خریدا ہے یا کسی الیکٹرانک سٹور سے لیا ہے؟ یہ جو تمہارا عقل ہے، جس عقل کو سامنے رکھ کے تم اللہ سے جھگڑ رہے ہو، یہ عقل کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری مشینری جو تمہارے دماغ میں لگی ہوئی ہے، یہ تو کسی نیرو سرجن سے پوچھو نا کہ اللہ کا قدرت کی صناعی کا کیا کمال ہے۔ وہ کھولتے ہیں نا کھوپڑیاں اور دیکھتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن نے کہا تھا نا کہ اچھا یہ دیکھو بندے کا حال، جس کو میں نے قطرہ پانی سے پیدا کیا ہے، اب کھڑا ہے میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے، پیدا ہوا خصیم مبین۔ اور مثالیں دیتا ہے کہ جی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے، ہڈی ہماری ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر کیسے اٹھیں گے؟ ہم نے فرمایا بدبخت تم پیدا جو ہوئے، تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اب تو چلو ہڈی بھی ہے، مٹی بھی ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، آپ حضرت تو آپ تو کچھ تھے ہی نہیں، حضرت وجود ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ عالم برزخ میں موت کے وقت کے جو احوال قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں وہ برحق ہیں، وہ ہمیں چاہے نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، وہ نظام ایک اگر الگ عالم ہے،
اس کی ایک اور مثال آسانی کے لیے میں عرض کر دوں، شاید بات سمجھ آ جائے۔ دیکھو نا، کبھی میاں بیوی ایک بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں، بالکل قریب لیٹے ہیں، اور وہاں وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ ڈنڈا لے کے مجھے مار رہا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس ڈر کے مارے چیخے مار کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یا بیوی ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ پسینہ پسینہ ہے کہ مجھے تو مار رہا تھا۔ کہا کہاں مار رہا تھا؟ اس نے کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو سر سے لے کر پاؤں تک مجھے پسینہ ہو گیا ہے، میں چیخ کے نیند سے بیدار ہو گئی ہوں، ورنہ کون میٹھی نیند اپنی چھوڑتا ہے، اور تم بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ کہا نہیں، ایسے تم بس خیال ہے۔ انہوں نے کہا کمال خیال کرتے ہو، مجھے مارا ہے۔ تو اب ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک کو مار پڑ رہی ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں۔ اچھا، ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک مجھے مکہ شریف لے گئے، میں طواف کر رہا ہوں، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں حج پڑھ رہا ہوں، دوسرے کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ اس پہ قادر ہیں، تو وہاں بھی عذاب دینے پہ قادر ہیں، اور ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے، اور ہمیں کوئی چیز نظر بھی نہ آئے، ہمیں نہ فرشتے نظر آئیں، نہ مارتے ہوئے نظر آئیں، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے تو آمنا صدق۔ اس لیے قرآن نے کتنا خطاب کیا کہ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، یعنی وَلَوْ تَرَىٰ اے آینتا میرا مدنی، اگر آپ اپنی آنکھوں سے معائنہ فرماتے اور دیکھتے اس وقت جب ملائکہ روح کھینچتے ہیں، تو وہ فی کا معنی مارنا بھی ہے، پورا پورا روح نکالنا بھی ہے، پورا پورا اٹھا لینا بھی ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، یاد رکھو یہاں دو قول ہیں مفسرین کرام کے۔ بعض نے فرمایا یہ بات جو اللہ نے اس آیت میں کہی ہے یہ بطور خاص صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر بدر میں مارے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، بدر میں جو تیرے دشمن مارے گئے ہیں، اگر آپ دیکھتے کہ فرشتے کیسے ان کو مار رہے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں، پشت پہ بھی مارتے ہیں، اور ان کو کیسے ان کی روحیں نکال رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے کہ حال کیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ اصحاب بدر کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ آیت علی العموم ہے، تمام کافروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو جب نکالا جاتا ہے تو اہانت و ذلت کے ساتھ مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ تو بعد میں فرمایا کہ چونکہ قصہ بدر ہے اور بات بدر کی ہو رہی تھی، فرشتے بدر میں اترے تھے اور فرشتوں نے ان کو مارا کافروں کو، اور پھر ان کا روح نکالا اور مارے گئے، تو اس لیے ان آیات کا تعلق جو ہے وہ قصہ کفار بدر کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض علماء مفسرین اور سلف صالحین فرماتے ہیں کہ نا ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے عموم کے۔ ایسی ایک بات یاد رکھیں کہ جو قرآن میں حکم ہوتے ہیں چاہے سبب خاص ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے عموم لفظ کے مطابق قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایک خاص بات کو، ایک حکم تو ایک جگہ آ گیا لیکن اس کا حکم جو ہے پھر العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہ یہاں بھی عام ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سزا ہم نے کیوں دی ہے، بما قدمت ایدیکم، یاد رکھو ہاتھوں کا ذکر ہے، کیونکہ آدمی عام طور پہ ہر چیز ہاتھوں سے کرتا ہے نا، پکڑنا، لینا، دھکا لینا، بات کرنا، چیز حاصل کرنا، ورنہ مانا یہ ہے کہ یہ تمہارے عمل ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، تمہاری برائیاں ہیں جو تم نے کی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں۔ لا يظلم أحدا من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، اللہ کی ذات عادل ہے، عدل والی، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے منزہ ہے، پاک ہے۔ ان
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ پاک کسی کو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اور کہیں فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں، کیونکہ ظلم صفت نقصان ہے. اللہ پاک ہیں، اللہ تمام صفات نقصان سے، اللہ تبارک و تعالی صفات نقصی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال ومنزہ عن سائر صفات النقص والاختلال. یہ اللہ کی صفات ہے کہ جلال والی، جمال والی، کمال والی، اور جتنی صفت نقصان ہے اللہ اس سے پاک ہے میرا رب تبارک و تعالی. تو اللہ کیوں ظلم فرمائے؟ اللہ نے فرمایا بندے یہ تم نے خود کمایا ہے، تم نے کما کے آگے بھیجا ہے، اور آج ہم تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دے رہے ہیں، ورنہ اللہ تو کسی بندے پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، میں نے جب اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، خبردار کسی پہ زیادتی نہ کیا کرو، خبردار کسی پہ ظلم نہ کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے ظلم سے بچائے. یاد رکھیں کہ ظلم کا معنی یہ نہیں تھا مارنا بھی کسی کو ظلم ہے، کسی کا گلہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنی بھی ظلم ہے، کسی پہ بہتان باندھنا بھی ظلم ہے، کسی کو ستانا اور پریشان کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے باتوں کو غلط رنگ دینا بھی ظلم ہے. یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہوتی ہیں، اور اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کی ذات کو ظلم بالکل پسند ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت اللہ ہے. دیکھیں کہ اسی طرح عادت تھی فرعون کی، اور فرعون سے پہلے جو کافر گزرے ہیں سب کافروں کی اسی طرح عادات ہیں. عاد ہیں، سمود ہیں، قوم لوط ہیں، قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، آل فرعون ہے، سب کی یہی عادت ہے کہ کفروا بآیات اللہ، اللہ کے آیات سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کو نشانیاں دی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. اور جب وہ اسی پہ جمے رہتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ اللہ بھی پھر ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ ایسی قدرت والے ہیں جس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور جب وہ اتنی قوت والا پکڑے تو اس کا پکڑنا جو ہے پھر کتنا شدید ہوگا، کتنا سخت ہوگا. اس لیے فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب. اب اگلی آیت میں ایک اللہ پاک نے اور ایک اپنا مستقل حکم اور مستقل سنت جو ہے اس کا ذکر فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دیتی ہیں اس کو نہیں بدلتے خود، حتیٰ کہ وہ قوم اس نعمت کو خود بدلتی ہے. اور جب خود بدلتی ہے تو اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، ان کی قولی حرکات کو سننے والے، فعلی حرکات کو جاننے والے. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. کیا مانا کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں تو سب پہ ہے،
وہ نعمت خدا خود نہیں چھینی، نہ اس نعمت کو نقمت میں بدل دیتے ہیں، عذاب میں بدل دیتے ہیں۔ ہاں جب ہم اس نعمت کو بدلتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بدل لیتے ہیں۔ کیا معنی اس کی بات کو سمجھیں کہ دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا پیدا ہونا، ہمارا وجود جو ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت احسان ہے نا۔ ہاں جی، کیا ہم نے کوئی خرچہ ورچہ کیا یا ہم نے درخواست دی، کہا، یا ہمارے کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل دیا، ہمیں قوا دیے، ہمیں سمع بصر دیا، ہمیں انسان بنایا، اور جناب ماشاءاللہ ہمیں سمیع بصیر بنا دیا، اور اتنی نعمتیں دی، احسن تقویم میں پیدا کر دیا۔ تو ان سب کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب کیوں دیں؟ اللہ نے تو یہ نعمتیں ہمیں خود دی ہیں، تو یہ نعمت کیوں چھینے؟ لیکن جب ہم اس کی ان نعمتوں کو کہ اس نے آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، سمع دیا ہے، بصر دیا ہے، قوت مشی دی ہے، قوت فکری دی ہے، قوت علمی دی ہے، قوت عملی دی ہے، قوت نظری دی ہے، اب ہم ان کو جب اللہ کے احکام کے خلاف استعمال کریں تو ہم نے نعمت کو بدلا کہ اللہ نے نعمت دی تھی کہ ہم اس کی فرما برداری میں استعمال کرتے، ہم نے اس کو استعمال کیا نافرمانی میں، تو جب ہم نے بدلا تو پھر اللہ بھی بدل لیتے ہیں، اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو اس مثال میں سمجھیں کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرب پہ اور خاص طور پہ قریش پہ کتنی بڑی نعمت دی، کتنی بڑی نعمت دی کہ ان کو سب سے پہلے تو اپنے کعبۃ اللہ کا ہمسایہ بنایا، اور پھر سب سے بڑی نعمت دی کہ بعث اللہ رسولا منہم، محمد عربی ان میں سے پیدا کیا صلی اللہ۔ اس سے بڑی بات ہے کوئی کہ اللہ کے نبی قریش سے پیدا ہوئے، ان کے خاندان سے پیدا ہوئے، ہاشم سے پیدا ہوئے، اتنی بڑی نعمت۔ پھر اللہ نے اپنا قرآن جو ہے ان کی لغت میں، ان کی زبان میں، عربی میں اتارا، ورنہ اللہ جو چاہے اللہ پہ سب زبانوں کے جاننے والے۔ کتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ نے، اور اس نعمت کو استعمال کرنے میں یعنی بجائے اس کے کہ میرے نبی پر ایمان لے آتے، اتباع کرتے، اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، اس نے ان لوگوں نے نعمت کا یہی بدلا دیا کہ فوجیں لے کے بدر میں لڑنے آ گئے محمد عربی کے ساتھ۔ تو نعمت کو انہوں نے بدلا ہے۔ تو پھر اللہ نے جو مہلت کی نعمت دی ہوئی تھی نا کہ چلو چھوڑو ان کو، ابھی اللہ نے بھی پھر مہلت کو چھوڑ کے پکڑ لیا، عذاب۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے آقا کے دادو میں جو گزرے ہیں نا کلاب ابن مرہ، وہ دین ابراہیم پہ تھے، جو کتابوں میں سابقہ کتب میں آتا ہے، اور سابقہ کتابوں کی حقیقت جو ہے صداقت کا تو اللہ کو علم ہے، لیکن بہرحال جو مستند تواریخ والے نقل کریں تو کچھ نہ کچھ وزن ان میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح لعی اور اسی طرح کلاب ابن مرہ جو تھا وہ دین ابراہیم علیہ السلام پہ تھا، اور بالکل اس کا بیٹا جب قصی آیا تو اس نے آگے بدلا اور بت پرستی شروع کی۔ یہ جو بت پرستی کا مسئلہ ہے نا یہ شروع کیا قصی ابن کلاب نے نہیں۔ اچھا، اسی طرح لعی جو گزرے ہیں وہ باقاعدہ یہ جمعہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ اس زمانے میں کہتے تھے عروبہ، جمعہ کا نام تھا عروبہ۔ تو اس دن وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، باقاعدہ خطبہ پڑھتا تھا، باقاعدہ تقریر کرتا تھا۔ نماز وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا نا ان کو، نہ نماز کا نہ اسلام کا، لیکن باقاعدہ خطبہ پڑھتا، تقریریں کرتا۔ اس کے اشعار جو ہیں آج تک دنیا میں بڑے سند ہیں زمانہ جاہلیت کے اس کے اشعار، اور اس تقریر میں وہ کہتا تھا کہ میرے قبیلے والوں، ہمارے قبیلے سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے پوتوں میں سے ایک نبی پیدا ہوگا، اس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ بھی وہ کہتا تھا اپنی قوم کو،
لیکن جب اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، اللہ نے عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما دیا، اور تم تو فخر کرتے کہ اللہ کا نبی بھی تمہارے عرب میں سے اور تمہارے قبیلے میں سے، اور اللہ نے قرآن بھی مکے میں اتارا، اور اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے بھی حرم آمن دے دیا کہ ساری دنیا کے قافلے لٹ رہے ہیں اور تمہارے قافلے مزے سے جا رہے ہیں کہ یہ تو مکے والوں کا قافلہ ہے، ان کو کون چھیڑے۔ اس دور میں قافلے جب جاتے تھے تو راستے میں لوٹے جاتے تھے، لیکن قریش کے قافلے سردیوں میں بھی جاتے اور گرمیوں میں بھی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی اتنے ناعقل ہو گئے، اولم یروا، یہ نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے، اندھے ہو گئے، انا جعلناہ حرما آمنا، کہ ہم نے کیسے ان کو حرم دیا امن والا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے باہر لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے کہ یہاں کوئی قاتل بھی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ ہم نے رہنے کے لیے ان کو حرم مکہ دیا اور ماننے کے لیے محمد الرسول اللہ افضل الانبیاء دیا، لیکن انہوں نے یہی مانا کہ بدر میں فوج لے کے آ گئے میرے نبی سے لڑنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے اپنی اس اللہ کی نعمت کو بدل دیا ہے تو اللہ نے بھی پھر فیصلہ کر دیا کہ ان کو عذاب۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نعمتیں نہیں چھینتے۔ اسی لیے یاد رکھا کرو، علماء نے ان آیات کے پیش نظر ایک فرمایا ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے، اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا کرو، اس کو بدلا نہ کرو، ورنہ اللہ بھی پھر بدل کے عذاب دے دے۔ اللہ پیسہ دے، اللہ طاقت دے، اللہ قوت دے تو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ اور احترام۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اسی طرح دیکھو فرعون اور اس سے پہلے والے انہوں نے بھی یہ کیا، نعمتیں دی، شاہی دی، بادشاہی دی اور اتنی بڑی طاقت دی، لشکر دی ہے، وہ خود خدا بن بیٹھا۔ اور اس سے پہلے جو قومیں کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، نتیجہ کیا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سارے کے سارے جو تھے ظلم کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے والے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور اللہ ہمیں ظالموں سے بھی بچائے۔ جی میں بہت پریشان ہوں اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یا وہابو پتہ نہیں یا مجیبو، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھنا بھی کوئی بھی منع نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے تو نماز سے مدد پکڑو، صبر سے مدد پکڑو۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ میرے آقا میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، اگر حضور کو بھی کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور اسی طرح اللہ کا نام ہے یا وہاب یا مجیب، تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے ناموں کو اللہ کے ناموں سے پکارنا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جی میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اللہ آپ کی خدمات کو قیامت تک اور آپ کی جب تک زندگی ہے حرم میں قائم و دائم رکھے۔ اور میں خوشامد بھی نہیں کر رہا کہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں کہ میں کون ہوں، تو خوشامد کیا ہو سکتی، جزاک اللہ بھی آپ کی مہربانی۔ اور جو بھی بندہ جس کا بھی میرے ساتھ کوئی محبت ہے، تعلق ہے، بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس دین کی خدمت سے محروم نہ فرمائے، بس دعا، اور ہر شرور سے فتن سے محفوظ رکھے، بس صرف دعا اور کچھ نہیں۔ باقی کہتا ہے کہ جی آپ عرب والوں کی کچھ زیادہ خوشامد کرتے ہیں، بھئی آخر جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہی کہاں۔ یہ اچھی بات ہے کہ جن کے سائے میں رہیں، روٹی ان کی کھائیں اور ان کا گلہ بھی کریں،
نہ اگر آپ اسی پہ خوش ہیں، اسی کو حق سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں ہمیں رہنے کو اللہ جگہ دے اور عزت دے، اور پھر جس ملک میں الحمدللہ اسلام کا حکم ہو، حکومت اسلام ہو، باقاعدہ قاضی ہوں، باقاعدہ شریعت ہو، کتاب اللہ ہو، سنت رسول اللہ ہو، تو سیدھی سی بات ہے میرا بھائی، پھر ہم سے تو وہ بہت اچھے ہیں۔ اور پھر حب عرب حضور نے بھی فرمایا ہو کہ علامت ایمان ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ سب سے محبوب میرا محمد عربی ہیں، اور وہ بھی ان میں سے ہیں، عرب میں سے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ان کے بارے میں کچھ زیادہ خوشامد کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ آدمی جو نیکی کرے، احسان کرے، ہم بھی اس کا بدلہ دیں، اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں بہرحال جو غلط بات ہے ان میں وہ غلط ہے، اگر اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، پھر وہاں نہ کوئی عرب ہے نہ کوئی عجم ہے، وہاں اصل بات جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ میرا بھائی کسی کی زیادتی یا کسی بندے کی غلطی، ایک آدمی کی غلطی جو ہے نا ساری قوم کی غلطی نہیں شمار ہوتی۔ انسان ہیں، ان میں بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، بندے ہیں، ان سے بھی کوئی زیادتیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ، اللہ تبارک و تعالی، اور دعا کیا کرو۔ دیکھو نا اس وقت پورے کائنات میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جگہ تو ہے جہاں قرآن و سنت کا نام لیا جاتا ہے، اتنا بھی شکر کریں۔ باقی فرشتے تو نہیں ہے نا کہ ان میں کوئی غلطی بھی نہ ہو۔ اگر میری 2 بیویاں ہیں اور میں ایک وقت میں دونوں بیویوں سے اگر ملنا چاہوں تو افضل یہی ہے کہ درمیان میں وضو کر لے، غسل کر لے تو سبحان اللہ، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر غسل نہ بھی کر سکے تو وضو کر لے۔ بہرحال ایک یہ بھی خیال کیا کرو، آج کل لوگ کمزور بھی بڑے، ایسا نہ غسل کرتے ہی فوت ہو جاؤ دوسری بیوی بیٹھی رہے۔ وہ پہلے ایمان تھے، صحت تھی، تندرستی تھی، قوتیں تھیں، اب تو مرے ہوئے لوگ ہیں گناہوں سے ہم۔ پہلے دور میں اللہ کا شکر ہے ایمان سے، میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا، میری بات کو اعتراض نہ سمجھا کرے، اللہ معاف کرے، میں کیوں اعتراض کروں گا؟ مجھے آپ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے تو کسی کا نام بھی نہیں یاد، اللہ جانتا ہے مجھے ماں سوا ایک یا 2 آدمی کے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ طالب پڑھنے والے ان کا نام کیا ہے، کس محلے میں رہتے ہیں، کس کہاں گھر ہے۔ کیوں اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو کوئی برادری تو نہیں بنانی کہ میں ان سے ایڈریس رکھوں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے لوگ جو تھے گناہوں سے بچے ہوئے تھے، اس لیے 40 سال 50 سال تک تو ان کے بال سفید ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے جو ہر بندے کو 4 بیویاں نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو 4 کی طاقت دی تھی تو اجازت بھی دی ہے، ایسی اجازت دے دی تھی۔ آج جو ایک دنگ ہے اس کے حق ادا نہیں کر سکتا کہ پیدا ہوا 5 سال کا فلم پہ بیٹھ گیا، 8 سال کا ہوا تو لڑکوں سے لگ گیا، 10 سال کا ہوا تو گناہوں میں پڑ گیا، 20 سال کا ہوا تو بوڑھا ہو کے کھوکھلا ہو گیا۔ آج کل ہماری زندگی یہ ہے میرا بھائی۔ تو اس لیے بہرحال 2 بیویاں ہیں، تمہارا حق ہے، ایک رات میں دونوں کو مل سکتے ہو، 4 ہوں 4 کو مل سکتے ہو، لیکن درمیان میں زیادہ بھی نہ کر سکے تو استنجا کر لیا، وضو کر لیا۔ اگر ہم حدود حرم کے اندر رہتے ہیں اور ہم عمرہ کرنا چاہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھے نہیں، حد حرم سے باہر سے احرام باندھنا ہوگا۔ میرا نام محمد ایمن رکھا، ٹھیک ہے بابا، سب ٹھیک ہے، احسان ٹھیک ہے، ویسے ایسے نام احسان کیا ہم ہر کسی کو بتائیں گے کہ ہم نے احسان کیا؟ بہرحال کوشش کریں کہ نام رکھے کریں جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں، صحابہ کے نام ہیں، میرے انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں۔ یا اللہ اور یا رسول اللہ نہیں لگا سکتے، یا حرف ندا ہے، اور اللہ کے سوا غیر کی ندا جو ہے وہ شرک اکبر ہے۔ میری بہن ہے، میں اس کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ معذور ہیں، نہیں آ سکتی ہیں، آپ کو کہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک اجر دیں گے۔ میرے گھر میں بیٹا اللہ نے دیا ہے، اس کا نام سہل یا سہیل رکھا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔
یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لڑکی کا نکاح گھر والوں نے دیا، 2 رشتے لیے، یہ اتنا لمبی کہانی ہے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے مسئلے اپنے علاقے کے عالم سے پوچھیں، اور اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کیا کریں۔ اگر سنت فجر کے بعد کوئی لیٹ جائے، حضور پاک چونکہ تہجد گھر میں پڑھتے تھے تو آپ آرام کر لیتے تھے، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے۔ آدھے مغرب کے پہلے 2 رکعت جو ہے، وہ پہلے 2 رکعت وہ بین کل اذانین صلاۃ، یعنی 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے، اسی سے لیتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے